بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شہریار خان، آپ دیکھ رہے ہیں آن ٹی وی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے۔ خواتین و حضرات، آج کا جو معاملہ ہے جس پر آج ہم بات کریں گے وہ انسانی جانوں سے متعلق ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھتے آئے ہیں کہ پی آئی اے کے طیارے حادثے جو ہے وہ ایک معمول بنتے جا رہے ہیں۔ بہت قریب ہمارے حادثات ہوتے رہے ہیں جس میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوتی رہیں۔ یہ اس رمضان میں جمعۃ الوداع کے موقع پر ایک طیارہ PK-8303 جو ہے وہ کراچی میں کریش کر گیا، اور اس میں جو ہے 97 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ خواتین و حضرات، اس حوالے سے بہت باتیں ہوئیں اور فوری طور پر یہ کہا گیا کہ ہم اس کی انکوائری کرائیں گے، انکوائری میں ہم ذمہ داران کا تعین کریں گے، ان کو سزائیں دیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ شاید اس میں یہی نکلے گا کہ یہاں پہ صرف اور صرف جو ہے مقصد یہی ہوگا کہ بچایا جائے لوگوں کو، کہ وہ لوگ جو زندہ رہ گئے ہیں ان کو بچا لیا جائے، اور جو لوگ مر گئے ہیں، جو پائلٹ تھا، کو پائلٹ تھا، ان کے اوپر تمام الزام دھر دیا جائے۔ اور صرف یہ نہیں کیا ہماری حکومت نے، جو جانے والے پائلٹ سے جن کا انتقال ہوا اس حادثے میں، وہ ان کے 17,000 سے زیادہ فلائنگ آورز تھے۔ میں مان سکتا ہوں کہ انسان سے کسی بھی وقت غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک سینئر اور تجربہ کار پائلٹ تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہمارے سامنے وہ آڈیو بھی آئی بالکل آخری لمحات کی، جب وہ میڈے کی کال بھی جب انہوں نے دی تو وہ انتہائی پرسکون بالکل انداز میں وہ یہ کال دے رہے تھے، اس میں گھبراہٹ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اور ہمارے وفاقی وزیر ہوا بازی نے اسی دن پہنچ کر وہاں پہ جیسے سارا انہوں نے ہی ریسکیو کا عمل کیا، انہوں نے پہنچ کر وہاں پر بڑی ایک پریس کانفرنس کی کہ ہم بہت جلد انکوائری کرائیں گے اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن یہ بھی ہم نے اسی وقت کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونے لگا، اور کچھ کیوں نہیں ہوگا کہ انہوں نے بچانا ہے ان لوگوں کو کہ جو زندہ بچ گئے ہیں، اور یہ ہوتا آیا ہے ہمیشہ۔ آپ ٹرینوں کے حادثے دیکھیے کہ پٹری نہ بدلنے کی وجہ سے حادثہ ہوا، اور جب ذمہ داروں کا تعین کیا جاتا ہے تو صرف وہ جو ٹرین کا ڈرائیور ہے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ یہ اس کی غلطی تھی اور اس نے دیکھا نہیں، اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آ گیا، کیونکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو ہم کوئی موقع نہیں دیتے۔ مان لیجئے صاحب، جیسا اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غلطی تھی پائلٹ کی اور اس نے طیارہ ہٹ کیا رن وے کے ساتھ، ہم مان لیتے ہیں یہ بات، چلے ہو گئی غلطی، لیکن ایئر ٹریفک کنٹرول کی کیا صورتحال تھی؟ ہمارے ذرائع کے مطابق وہاں پر اس وقت صرف ایک شخص موجود تھا جو اس ٹاور میں تھا، اور اس کا کہنا یہ کہ میں ان کو کہتا رہا پائلٹ کو کہ یہ لینڈنگ کا نہیں ہے طریقہ اور یہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ایئر ٹریفک کنٹرول کرنے کا بھی طریقہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ پائلٹ کوئی غلطی کر رہا ہے اور آپ اس کو الاؤ کر دیں تو یہ پائلٹ سے زیادہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو اسی وقت سختی سے روک دینا چاہیے تھا اس پائلٹ کو۔ میں نے مان لیا کہ پائلٹ کی غلطی ہوگی، لیکن خواتین و حضرات، جس پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے وزیر ہوا بازی ہیں، انہوں نے ایک قلعہ بازی لگائی پارلیمنٹ ہاؤس میں 24 جون کو۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جو 860 پائلٹس ہیں ان میں سے 262 پائلٹس کے لائسنس جو ہیں وہ مشکوک ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان صرف نہیں کیا، انہوں نے بتایا کہ 28 کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، ان میں سے 9 کو جو ہے ان کو ہم نکالنے لگے ہیں، اور ان کی نکالنے کی ہم 28 لوگوں کو نکالنے کی منظوری جو ہے کابینہ سے لینے والے ہیں۔ اس میں
انہوں نے بتایا کہ پی آئی اے کے 450 ٹوٹل پائلٹس ہیں، ایئر بلو کے جو رجسٹرڈ پائلٹس ہیں وہ 87 ہیں، سرین ایئر کے 47 ہیں، سابق شاہین ایئر لائنز کے 68 اور پرائیویٹ اور دیگر ایئر لائنز کے 101 پائلٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ان میں جو مشکوک لائسنس والے 200 پائلٹس 262 پائلٹس ہیں، ان میں پی آئی اے کے 141 ہیں، ایئر بلو کے 9 ہیں، سرین ایئر کے 10 ہیں اور سابق شاہین ایئر لائنز کے بھی 17 پائلٹس شامل ہیں۔ یہ جو الزام تھا وفاقی وزیر کا، اس کو فوری طور پر پالپا نے اس پر رد عمل دیا۔ پالپا کے صدر کیپٹن چودھری سلمان نے اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پاکستانی پائلٹس کے اوپر وفاقی وزیر ہوا بازی نے یہ الزامات عائد کیے ہیں، اس سے ان لوگوں کی ملازمتیں خطرے میں پڑ گئی ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کے الزامات وہ عدالت میں لے جائیں تو ہم وہاں پر اپنا دفاع کریں گے۔ ہم 141 وہ جن کو مشکوک کہہ رہے ہیں وہ ہم ان کا دفاع کرنے نہیں آئے، لیکن اب تک حقیقت کی بات یہ ہے کہ پی آئی اے نے اب تک کسی بھی پائلٹ کو شو کاز نوٹس تک جاری نہیں کیا۔ اگر کوئی 141 پائلٹس ہیں جن کے جو لائسنس مشکوک ہیں پی آئی اے کے، تو پی آئی اے نے اب تک ان کو کوئی شو کاز کیوں نہیں جاری کیا؟ یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ اور اس سے بھی بڑا ایک اور ڈرامہ ہے جو آپ کو یہاں نظر آئے گا، ڈرامہ بھی ہے اور المیہ بھی ہے ہمارا۔ المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہم لوگ الزامات پہلے لگاتے ہیں پھر اس کے ثبوت بعد میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہم نے کام شروع کیا تھا 2014-15 کے اراؤنڈ، ہم نے یہ کام شروع کیا کہ ہم نے الزامات لگائے اور جو ہے الزامات کو ثابت کرنا ہم نے کہا بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے سزا تو دی جائے اس کو۔ اب بھی ہم نے الزامات پہلے لگا دیے کہ یہ 262 پائلٹس ہیں جو جعلی لائسنس رکھتے ہیں، مشکوک ہیں ان میں سے کسی نے ایک پیپر جعلی طریقے سے دیا ہے، کسی نے 8 کے 8 پیپرز جعلی طریقے سے دیے ہیں۔ ایک لمبی لسٹ ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ وہ لسٹ جاری ہوئی۔ لیکن صورتحال کیا ہے کہ وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان پائلٹ یہ پارلیمنٹ میں اعلان کر رہے تھے 24 جون کو، اور ان کا یہ اعلان سن کر چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہیں پی آئی اے کے ارشد صاحب، انہوں نے یہ ایک خط لکھا ہے جناب سول ایوییشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے یہ ہمارے جو وزیر ہوا بازی انہوں نے یہ الزامات عائد کیے ہیں تو ہمیں یہ فہرست فراہم کی جائے کہ وہ کون سے پائلٹس ہیں جن کے خلاف الزامات عائد کیے ہیں۔ یعنی ایک مذاق بن گیا ہے ہمارے ہاں، یہ قومی مذاق بن گیا ہے کہ آپ الزام لگا دیا، اب آپ تلاش کر رہی ہے پی آئی اے، اور جو پی آئی اے کے یہ جو سی ای او ہیں یہ کوئی پہلی بار جو ہے وہ سیٹ پر نہیں بیٹھے آ کر، یہ کافی عرصے سے اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ارشد ملک صاحب، تو ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ انہی کے دور میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سابقہ دور کا جو گن تھا وہ صاف کر رہے ہیں غلام سرور خان صاحب، تو بہت اچھی بات ہے، گن کو صاف ہونا چاہیے، لیکن یہ کس طرح کی صفائی ہے کہ جو پی آئی اے کے باس ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ایسی کوئی لسٹ بھی ہے اور ایسے کوئی پائلٹس بھی ہیں جن کے لائسنس مشکوک ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل اس معاملے سے انجان نکلے۔ انہوں نے 24 جون کو ایک خط لکھا سول ایوییشن کے ڈائریکٹر جنرل کو، پھر 25 جون کو اگلے ہی روز، کیونکہ ان کو بہت زیادہ پریشر ہوگا اس حوالے سے، 25 جون کو انہوں نے ایک ریمائنڈر بھی دیا ڈی جی سول ایوییشن کو کہ خدا کے لیے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے خلاف یہ جو ہے انکوائری بھی ہوئی، ہمیں ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں، کیونکہ ایسے پائلٹس کو تو فلائی کرنے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے۔ اصل بات کیا ہے، ہماری پی آئی اے کے کئی دوستوں سے بات ہوئی ہے آج، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی کے 8303 کے حادثے کی تحقیقات جو ہے اس کی جانب سے توجہ ہٹانا مقصد تھا، یہ جو 262 پائلٹس کا ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لینڈنگ کا پروسیجر ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک کوئی نیا آیا ہو اور پائلٹ کو پہلے سے پتہ نہیں تھا، آج یہ نیا نافذ ہوا تھا۔ تو اس کے بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں اور ہر ایک چیک لسٹ ہوتی ہے کہ پائلٹ اگر
بیٹھا ہے تو پائلٹ اپنے ساتھ جو فرسٹ آفیسر ہے اس کو پوچھتا ہے کہ جناب لائٹس آن ہے، لینڈنگ گیئر اوکے ہے، وہ چیک لسٹ ٹک ہوتی رہتی ہے اور اس چیک لسٹ کے بعد وہ پھر جو ہے لینڈنگ پوزیشن میں آتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایک اور پوزیشن ہے کہ جب وہ 4,500 فٹ سے نیچے آتا ہے اور لینڈنگ گیئر نہیں کھلا ہوگا تو وہ آپ کو شور مچائے گا کہ خدا کے لیے لینڈنگ گیئر کھولو. وہ 2-3 سٹیپس پہ وہاں سے گائیڈنس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول کا کام آتا ہے کہ جہاں ایئر ٹریفک کنٹرول روکے گا. لیکن ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا کہ مرے ہوئے کے اوپر ذمہ داری ڈالنا آسان کام ہے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. آج بھی وہی کیا جا رہا ہے. اور آج ہی مجھے ایک دوست نے کچھ بھیجی ہیں معلومات، اس حوالے سے ہم پروگرام بعد میں کریں گے تفصیل کے ساتھ. لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ جو جعلی لائسنس کی باتیں کر رہے ہیں وفاقی وزیر ہوا بازی، یہ انہی کی ڈگریز کے متعلق آج ایک دوست نے میسج کیا ہے کہ ان کا پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا لاہور سے جو ایک تصدیق کے لیے گیا تھا، 2015 کا معاملہ ہے، اس میں یہ ہوا کہ وہ بتایا گیا کہ ان کی وہ مشکوک ہے، جو ان کی یہاں سے بورڈ کے امتحانات جو تھے اس کو مشکوک کرا دیا گیا اس کے 6 سیمیسٹر کو. اور پھر اس کے بعد ان کی جو ڈگری تھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے، اس کا بھی ایک لیٹر ہے، اس کی تصدیق ہونا باقی ہے. وہ 28 جولائی 2015 کا وہ لیٹر ہے. اس میں جو ہے ان کی ڈگری کی کواشمنٹ کا ہے کہ وہ ڈگری جو ہے منسوخ کرنے کا وہ خط جاری کیا گیا اسلامیہ یونیورسٹی سے. اس کی بہرحال تصدیق نہیں ہو سکی. اس کو ہم تصدیق کے بعد ہم اس کے اوپر پھر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی بار پھر نئی کسی خبر کے ساتھ، کسی نئی بات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.